الحمد لرب هو شافي لسقيمي والشكر لمن أرحم من كل رحيم العالم والواحد والباقي أبدا والغافر للذنب جديد وقديم الظاهر والباطن والنافع حقا الرازق للعبد وإن كان أثيم القابض والباسط والرافع ربي المحيي للمجة من عظم رميم وأشهد بالله له ليس نظير الخالق لليس من بطن يقيم والملك يصلون على أفضل رسول والناس جميعون بآداب عظيم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ جس محفل میں شرکت کیے ہوئے ہیں یہ زیارت کے حوالے سے ہے۔ حاجی مرحوم صاحب اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ میں اس غم میں برابر کا شریک ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کی کروٹ مغفرت فرمائے، ان کے صغائر کبائر جرائم کو عقائد کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے توسل سے درگزر فرمائے، اہل خانہ کو، پسماندگان کو، لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ہمارا مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سارے سنسار کے مرکز عقیدت، وجہ وجود موجودات، سرکار سکان سماوات، شہنشاہ ساکینان ارضیات، صدر ایوان رسالت، بدر افلاک القوت، غم گسار دین و ملت، جامع صدق و دیانت، شافع روز قیامت، محبوب خدا، خواجہ ہر دو سنا، شفیع روز جزا، پشت پناہ حرب نوا، امیم الجود والعطا، عظیم الرضا، نبی الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، شب اطلاق دلہا، تاجدار انبیاء، بے قصوں کے حاجت روا، وسیلت العظمہ، منایہ رب القبرہ، مطلب رب الارض والسماء، علیہ الوقوت التحیت والسلام، فلک رسالت کے آفتاب، حسن یوسف کے شباب، کلام رسالت امام، منبع انوار، گوہر آبدار، سبب کون و مکان، مالک زمین و آسمان، ہزار عالم کی روح روا، تتمہ دورہ، بزم جانا، رحمت یزداں، محبوب عیب آن، محتم و سجدگاہ قدسیہ، واقف اسرار چہر سو، گنجے راز وحدت کی خوشبو، تیرے موجودات کی آرزو، مقصود آیت، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ، صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی، یہ وہ عظیم ذات کا نام ہے جس سے سنیت کا بچہ بچہ جانتا، جس کے نام سے واقف ہے، مر سب نے جانا، آج نہیں تو کل، وقت کا سکندر اعظم، جسے دنیا فاتح عالم کہتی ہے، تاریخ میں جس کے حوالے سے آیا، پانچوں بر اعظم پر جس نے قبضہ کیا، قریب تھا کہ ساری دنیا پر اس کی حکومت کا فریرہ لہرایا جاتا، مگر موت جب آئی، کفن سے دونوں ہاتھ باہر ہیں، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ بندو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کی حکومت، اور 21 سال کی عمر میں، کتنی سال کی عمر میں؟ 14 سال 15 سال میں عموماً بچہ بالغ ہوتا، 21 سال کی عمر میں جس نے 15 لاکھ مربع میل کا فاصلہ طے کر کے حکومت پر قبضہ کیا، اس عظیم ذات کو بھی موت آئی، اور خالی ہاتھ کفن سے باہر رکھنے کے بعد لوگوں کو ایک میسیج دیا کہ سنو، جاہو حشمت کسی کی باقی نہیں رہی،
اقتدار دنیا میں کسی کا باقی نہ رہا۔ غرور کوٹھیوں پر مت کرنا، غرور دولت و ثروت پر مت کرنا، غرور اپنے حسب و نسب پر مت کرنا۔ اور میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر غرور بھی نسب پر کوئی کرے گا تو وہ رسول کا خاندان کرے گا، اس لیے کہ میرا آقا نے فرمایا کہ قیامت میں سارے نسب ختم کر دیے جائیں گے، ایک میرا نسب ہوگا جو قیامت میں بھی مولا باقی رکھے گا۔ بے شک۔ تو علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی سے جب پھانسی کے پھندے پر لے جانے کی بات آئی تو جلاد نے کہا کہ حضرت آپ کی کوئی آخری خواہش، آپ کی کوئی آخری تمنا، کیونکہ ہوتا ہے نا بھائی کہ جب موت بالکل قریب ہوتی ہے، نزاع کا وقت ہوتا ہے، تو گھر والے خاندان والے جب جس بیڈ پر وہ مریض لیٹا ہوتا ہے اس سے پوچھنے کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کچھ بات کریں، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یاسین شریف بآواز بلند پڑھی جاتی ہے۔ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی آپ کو جب جلاد نے کہا کہ حضرت آپ کی آخری خواہش، آپ کی آخری تمنا، آپ کی آخری کوئی آرزو، تو آقا کریم کی یہ حدیث موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، یہ وہ لوگ ہیں جسے اللہ کے ولی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جو باقی بلا ہوا کرتے ہیں، جو دوستوں خواجہ قطب ابدال کی پوسٹ پر ہوا کرتے ہیں۔ کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا کر کے دو۔ جب لا کر کے دیا تو جلاد نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی فیملی کے نام کوئی پیغام لکھیں، اپنے بال بچوں کے لیے کوئی چیز لکھ کر کے جائیں، کوئی وصیت کوئی نصیحت لکھ کر کے جائیں۔ اب چیپٹر بہت زیادہ لمبا کچھ لکھیں گے تو ایک دیباچہ تیار ہو جائے گا کتابچے کی شکل میں، اور وہ ہم ان کی فیملی کے حوالے کر دیں گے۔ پتہ نہیں ان کا کیا راز اپنے دل میں وہ دفن کر کے چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کرتاس پر اسے شائع کر دیں اور فیملی کے حوالے یہ کر دیا جائے، ان کے اعضاء و اقارب کے حوالے یہ بات کر دی جائے، تو پتہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کچھ بھلا ہو جائے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر کے دیکھو تاریخ کے صفحات پلٹ کر کے دیکھو، مسلمانوں تمہارا ماضی کیسا تابناک تھا، لیکن آج ہماری پسماندگی کی وجہ جانتے ہو، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ مدحہ کی رضا جوئی، کر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت کردگار اپنی، اور چل رہا ہے محمد کی تحریف پر دل کو تاکہ حرم پر ضرورت نہیں، میرے آقا کے ہیں مجھ پر اتنے کرم، اب کسی اور کے کرم کی ضرورت نہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ جب لے کر کے آیا نا جلاد کاغذ اور پین، کہا کہ لیجیے حضرت، تو وہ یہ سوچ رہا تھا بیچارہ کہ کچھ جائیداد کے بارے میں لکھیں گے، کچھ پراپرٹیز کے بارے میں بتائیں گے، اپنا کوئی خزانہ بتائیں گے، لیکن خدا کی قسم جب مرتے درویش نے لکھا تو کیا لکھا؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی غم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اور اطرسوکم خواب کی پوشاک پر کیوں نازا ہو تم، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام اور تائیے اسلام کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کس پیغمبر اعظم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ نے اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے جس نے طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کر کے امت کی ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں، جس نے مکہ کی پتھریلی زمین پر چل کر کے کانٹے سہ کر کے گالیاں برداشت کر کے امت کے ظلم و تشدد کے سامنے ظلم و تشدد کا جواب ظلم و تشدد سے نہ دیا، بلکہ جبریل آ کر کے کہتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ آپ سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، آپ اس کے حبیب ہیں، ساری کائنات کی رچنا آپ کے قدم کی برکت سے اللہ نے کی ہے۔ آپ ایک اشارہ فرماتے ہیں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ظالم قول کو دبیج کر کے ہلاک کر دیا جائے، پیغمبر مسکرا کر کے فرماتے جبریل میں انہیں مارنے نہیں انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کا آخری رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں دنیا والوں پر زحمت بن کر
अल्लाह की रहमत की चादर बन करके आया हूँ। भाई मगर वो चाहे बदल दे जमाना, करीम जब वो ठहरा उसके करम का क्या ठिकाना। अजीजान मिल्लत इस्लामी, आपने एक नाम सुना होगा, ना सुना हो तो आज सुन ले। उलमा जानते हैं दुनिया जिसे रबी बिन हिरास के नाम से याद करती है। रबी बिन हिरास उस मर्द दुर्वैश का नाम है तो पहले आप चोरी किया करते थे, पहले आप बहुत बड़े डाकू हुआ करते थे। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दौर पाया और कितनी अच्छी मौत हुई। और मौत मोमिन की मौत ऐसी ही हुआ करती है। मोमिन की मौत पर मेरे दोस्त तो गम नहीं किया जाता बल्कि खुशी का इजहार किया जाता है। और वो खुशी, वो कौन सी खुशी? हकीकी खुशी जिसे कहते हैं। इसलिए कि मोमिन मरता नहीं है, प्यारे दुनिया बदल करके रहमतुल लिल आलमीन का जलवा देखने जा रहा होता है। रबी बिन हिरास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की डायरी के सुनहरे पन्ने, ये बात इतनी कीमती बात है कि मुसलमान अगर अपने दिल की तख्ती पर से नोट कर ले तो वो कभी मर नहीं सकता बल्कि वो कयामत तक जिंदाबाद रह सकता है। अब मैं आपको बताऊं, मौत कई अहवाल से आ सकती है। मौत भी अजीब अजीब वक्त पर अजीब अजीब कैफियत में बंदों को आया करती है। इसलिए अल्लाह वाले अपनी हर हालत पर नजर रखते हैं कि जब मुझे मौत आए तो मेरी हालत अच्छी हो, बावुज़ू रहें, बागुस्ल रहें और अच्छी बात जुबान से कहें, अच्छी बात सुने और अच्छी चीजों को देखा करें और अच्छी चीजों की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया करें। वरना हालात आप जानते ही हैं कि कैसे हैं। अलगत में यह कर रहा था कि रबी बिन हिरास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी से सुन लिया कि कब्र का अज़ाब बड़ा सख्त हुआ करता है। सुनो, जो चोरी करते हैं अल्लाह सख्त अज़ाब में मुब्तला कर देता है। जो डाकू और रहज़न होते हैं अल्लाह की मौत के बाद उन्हें सख्त अज़ाब में मुब्तला फरमा देता है। ये जब सुना तो आप टेंशन में आ गए, आप परेशान हाल हुए कि या अल्लाह मेरा क्या बनेगा। अब हुआ क्या कि अल्लाह जब हिदायत अता फरमाता है ना, मुझसे कब्ल बेशतर खतीब से आपने सुना, हिदायत अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमा देता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर हिदायत ही ना हो तो बंदा बेकार हो जाता है, बाकार बंदा भी बेकार हो जाता है अगर हिदायत ना हो। वरना इब्लीस के पास इल्म कितना था, उसके पास इल्म का तो कोई शुमार नहीं कर सकता, इतना इल्म था उसके पास, लेकिन हिदायत से महरूम रहा। अल्लाह ने जन्नत से बाइकाट कर दिया। अब रबी बिन हिरास ने अपने घर का दरवाजा बंद किया, 3 रोज तक लगातार रोते रहे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करते रहे, अल्लाह को याद करते रहे, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होते रहे। अल्लाह ने हिदायत ताम्मा अता फरमा दी। 3 रोज तक रोते रहे लगातार, 24 घंटा आपका ये मशगला रहा, खाना पीना बंद, 3 रोज तक रोजा रखा है। 3 रोज के बाद घर से रोने की आवाज बंद हो गई। अब लोगों ने सोचा कि बिल्कुल बंदा साइलेंट हो गया, कोई आवाज बाहर नहीं आती। अब चलने फिरने वाले लोगों ने देखा कि ये तो रबी बिन हिरास का मकान है, देखे तो क्या माजरा है। लोगों ने बहुत देर तक खड़े रह करके इंतजार किया लेकिन कोई आवाज न आई। किसी दानिश्वर ने कहा, लोगों दरवाजा तोड़ दो, रबी बिन हिरास का विसाल हो चुका है। दरवाजा जैसे ही तोड़ा, वाकई देखा कि रबी बिन हिरास की रूह कब से उनसरीज से परवास कर गई है। अब जैसे ही दरवाजा खोला, लोगों ने क्या देखा कि रबी बिन हिरास वाकई इंतकाल कर गए, रूह परवास कर गई है, अभी दुनिया से विसाल कर गए। लोगों ने जिस तरीके से हमारा मामूल है, पाटले पे लेटा करके गुस्ल के लिए जैसे ही लोगों ने कपड़े उतारे और गुस्ल देना चाहा तो रबी बिन हिरास खिलखिला करके मुस्कुरा रहे हैं। अब वहां से लोग उठ करके भाग निकले। गुस्साल जो लोग थे, गुस्ल देने वाले, उन्होंने मनान का दायरा छोड़ दिया और हज़रत आयशा सिद्दीका की बारगाह में पहुंचे। अर्ज़ करते हैं, या उम्मुल मोमिनीन, रबी बिन हिरास का इंतकाल हो रहा है और हमने देखा कि हम गुस्ल देना ही वाले थे कि वो खिलखिला करके मुस्कुरा रहे हैं। मौत का माजरा समझ में नहीं आया, मौत की कैफियत समझ में नहीं आई। ये रात से आप पर्दा उठा दें। आयशा सिद्दीका की वो शान है कि 14 साल की उम्र में 14,000 अरबी अशार आपको मुंह ज़बानी याद थे। आप उम्मत की अजीब फकीहा है, आलिमा है, तैयबा है, ताहिरा है, राकिया, आबिदा, साजिदा है। आप मुस्कुरा करके फरमाती हैं, लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, जाओ उस मर्द दुर्वैश को जल्द से गुस्ल दे करके, खुशबू लगाकर, कफन पहना करके कब्र के हवाले कर दो। उसे गोर में आमिना के लाल के दीदार का इंतजार है। अब जब वापस आए, गुस्ल दिया, सारा जब जनाजा तैयार हुआ तो अब जब चलने लगे ना तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि यार ये फिर कानाफूसी जब होती है हमारी कौम में तो हम ये नहीं देखते कि हम बोलते किसके बारे में हैं।
ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب یہ سارا معاملہ ہمارے ساتھ درپیش ہوتا ہے بسا اوقات علماء کے ساتھ، سادات کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، تو یہ معاملہ اس اساتذہ کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، ساری دنیا سے لگی یہ بات ہے۔ اب جب غسل دینے کے بعد جنازہ تیار ہوا نا تو اب لے جانے لگے گورے گریباں، تو اب وہاں کسی دیوانے نے جس طرف آپ کا چہرے انور تھا کان کی طرف لب لگا کر کے پوچھا، دیوانے اپنی ہنسی کا راز تو بتا دے، تیرا یہ آخری سفر ہے، اب تو اپنا یہ ہنسی کا راز بتا دے۔ اندر سے آواز آئی، اے نادان اب مجھے ہنسی کا راز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے سن میں مرا نہیں، میں نے اپنی سانس روک لی ہے، اور اب کچھ ہی منٹوں کے بعد جب مجھے قبر کے حوالے کر دو گے تو مجھے رحمت للعالمین کا جلوہ نصیب ہوگا۔ اب مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں۔ سنو، جب عید ہوتی ہے تو بندہ مسکراتا ہے کہ نہیں مسکراتا؟ اب میں قبر میں جانے کے بعد آمینہ کے لال کو جب دیکھوں گا نا تو میری عید سعید سے بڑھ کر کے خوشیاں ہوں گی، میں اس لیے مسکراتا ہوں۔ پیارے، ہم نے اپنی زندگی کو کچھ سمجھا ہی نہیں، ہم نے ایسے ہی زندگی۔ مولانا رومی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات۔ ایک بندہ، میں آپ کو یہاں رک کر کے بات برا نہ لگائیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کہتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، چہرہ مل سکتا، لباس، اور جاہل تو کئی لاکھوں کے لباس پہن کر کے بھی نظر آتے ہیں، اور عالم بیچارہ سادہ لباس میں آتا۔ تو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علماء اپنے گھر کی بات تو کرتے نہیں، ابھی حضرت سے سنا آپ نے کہ علماء اپنے گھر کی باتیں تو نہیں کر رہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں قوم کو، لیکن قوم راہ راست پہ آنا نہیں چاہتی۔ تو سنو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آئے ابھی بات فرما دے، کیا جاننے والے اور جاہل یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو آپ یہ مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک جاہل بندہ تھا، ان پڑھ تھا، بالکل نادان تھا، جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئے، تو اس کی بکری ریوڑ تھا، ایک بکری وہاں سے نکلی اور بالکل گھنا جنگل تھا، وہاں پہنچی تو اب جب گھنا جنگل درخت زیادہ ہوتے تو جیسے ہی اندر آپ جاؤ گے تو وہ بھلبھلیا کی طرح اندھیرا ہو جاتا اندر، تو پھر ابھی حضرت نے کہا تھا آنکھیں چوندھی آ جاتی ہیں، تو اب دیکھا کچھ نہیں اس کو، تو اس کے اندر جو چمکدار کچھ چیز تھی اسے دکھی اندھیرے میں۔ اب اندھیرے میں ایک موتی اگر آپ رکھ دو تو وہ اس کی روشنی سے پورا گھر بقعے نور بن جاتا ہے۔ اب وہ قریب گیا، اس نے دیکھا کہ اس کا پورا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ چمکدار چیز نظر، اس نے اپنا دامن پھیلایا اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمیٹ کر کے اپنے دامن میں لے لی، اور وہ دامن سمیٹ کر بکری کو باہر لے کر کے آ گیا، اور وہ گولی نما وہ چیزیں تھیں جو چمکدار تھیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ کبوتروں کا وہ شکاری تھا، اب صیاد تھا تو اس نے گلول ہاتھ میں لے کر کے وہ جو گولی ٹائپ جو چیز چمکدار تھی، کیونکہ اسے علم نہ تھا نا اس چیز کا، پرکھ نہیں تھی، تو اب وہ چلانے لگا۔ صبح سے شام تک اس نے یہی کام کیا۔ ایک آخری وہ چمکدار چیز تھی جسے لال کہتے ہیں، کھیرا ہوتا۔ اب ایک جوہری آیا، اس نے کہا یار رک جا، اس کے ہاتھ سے گلول لے لیا، کہ جانتا ہے یہ چیز جو تو چلا رہا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ نہیں، میری رہبری فرما دیں یہ کیا چیز ہے؟ کہ تو کیا سمجھ کر کے یہ گلول چلا رہا تھا صبح سے؟ کہ پتھر ہے۔ کہ بے وقوف، یہ پتھر نہ تھا، یہ وہ لال ہیرا تھا کہ جس کی قیمت دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ تو اب وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، وہاں ایک بچہ وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا؟ تو اس بندے کو کیا لگا کہ یہ ایک ہی تھا اور وہ چلا رہا تھا، میں موقع پر پہنچ گیا اور میں نے معاملہ ختم کر دیا، بچا لیا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو تجھے اچھی بات کہی اور تو رو رہا ہے، تیرا فائدہ کر دیا میں نے، تجھے نقصان اور خسارے سے بچا لیا میں نے۔ تو کہا
بندے خدا کاش کہ تو پہلے ہی ہدایت کے لیے آ گیا ہوتا، پہلے ہی میری رہبری کے لیے آ گیا ہوتا. کہا کچھ سمجھا نہیں. کہا صبح سے یہ معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، صبح سے میں وہ پتھر چلا رہا ہوں، ابھی بھی پتھر گہرا چلا رہا ہوں لگاتار. کہا بے وقوف، تو جانتا نہیں یہ لال اس کی قیمت دنیا ادا نہیں کر سکتی. تو وہ ایک باقی رہ گیا. تو اس کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ سارے میرے پاس ہوتے تو میں کہاں پہنچا ہوتا. تو پیارے تیری یہ زندگی کے جو سیکنڈ اور یہ گھنٹے اور یہ ٹائم وقت جو نکل رہا ہے نا، یہ لال ہے، لال، یہ موتی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہی انسان جب سرکش ہوا نا تو اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا. یہی انسان جب دنیا میں گوتازن ہوا تو اس نے بڑی بڑی عمارتوں کی طرف تو نظر کی، لیکن وہ اللہ کی حکمت کو نہ سمجھ سکا. اب حکمت بالغہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو علماء کے قریب ہونا پڑے گا، مفتیان کرام کے قریب جانا پڑے گا، آپ کو حفاظ کرام کے قریب ہونا پڑے گا، آپ کو خانقاہوں کے قریب ہونا پڑے گا. آج ہماری بے روی ہمیں اس اندھیرے تک لے گئی ہے کہ اس کال کوٹھڑی سے نکلنا ہمارے لیے بہت ہی دشوار اور مشکل ترین مرحلہ ہو چکا ہے. وجہ یہ ہے پیارے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خود اندھیرے میں انگھیل دیا ہے. اگر ہم چاہتے تو تاریکی میں ضیاء جیسی زندگی ہماری بن سکتی تھی. اگر ہم چاہتے تو وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. یہ چیز کیوں ہمارے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ ظلم و تشدد کا شکار ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ جگہ جگہ مسلمان بے موت کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ بھیانک آفتیں اور مصیبتیں ہمارے گھر بسیرا کیوں کر رہی ہیں؟ ہمارے گھر ان کا پڑاؤ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے گھر ان کا قیام کیوں ہوتا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ ہم نے سنت پاک مصطفیٰ کو اپنے گھروں سے رخصت کر دیا. ہم نے پردے کا لحاظ نہ کیا، ہم نے بڑوں کا احترام نہ کیا، ہم نے چھوٹوں پر شفقت کا سایہ نہ کیا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو میرے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، میرے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ مجھ سے نہیں ہے. تو آقا جب ارشاد فرما دیں کہ بڑوں کا احترام کرو اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کا، رحمت کا سایہ رکھیں، تو جب موت یقیناً آنے والی ہے تو پھر ہم ایسے ہی کیوں مر جائیں؟ مرنا ہی ہے تو پھر شان کی موت مریں. مرنا ہی ہے تو گدڑوں والی موت نہ مریں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور حیات کو پیدا کرنے کا مقصد کا یہ ہے کہ وہ پرکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ورنہ صرف اچھا لباس پہن لینے والے کا نام اچھا ہے یہ ضروری نہیں. اچھے بنگلے میں رہنے والے کا نام اچھا ہے ضروری نہیں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے آقا تو اصحاب صفہ کے چبوترے پر جب تعلیم دیتے صحابہ کو بتانا کون سی بلڈنگ تھی وہاں. حجاج کرام سید صاحب وغیرہ، حاجی صاحب وغیرہ جو حجاج کرام کافی تعداد میں بیٹھے ہوں گے الحمدللہ. اصحاب صفہ کے چبوترا وہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ تھی کیا؟ اعلیٰ سوکھے پتے کھانے والے وہ لوگ، لیکن 1400 صدیوں کے باوجود آج پیغمبر اسلام کے پھیلائے ہوئے اسلام کی خوشبو ایسی پھیل رہی ہے کہ یہ قیامت تک اسے کوئی روک نہیں سکتا. 63 سالہ ظاہری حیات ہے آقا کل کونین کی. 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور 23 سال کے عرصے میں کائنات کے چپے چپے میں اسلام کو پھیلایا. اس عظیم داعی اعظم کا نام محمد رسول اللہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسی اسلام میں ہم امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں. والدین حیات ہیں تو ان کی قدر و قیمت کو جانیں، ورنہ جس کے سر سے والدین کا شفقت والا سایہ اٹھ جاتا ہے، زمانے میں چاہے کوئی کتنا بھی بڑا رشتہ دار کیوں نہ آ جائے، بلکہ وہ ماں کا مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا جس کے بارے میں آقا کونین فرمائے الجنت تحت اقدام الامہات. لوگوں تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اب وہ جنت تیری ہی ماں کے قدموں کے نیچے تیری ہی ہے. اب دوسری ماں کے اندر اگر تو اپنی جنت تلاش کرے گا تو وہ تجھے نہ ملے گی.
تو جب تک ماں حیات ہے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا کر، اس سے دعائیں لیا کر۔ جب تک تیرا باپ حیات ہے اس کی قدر و قیمت جانا کر، اس کی خدمت کیا کر، ورنہ جن لوگوں کے سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے نا، ان سے پوچھنا کہ بتاؤ یار، دولت تمہارے پاس ہے، ثروت تمہارے پاس ہے، جاہ و حشمت تمہارے پاس ہے، بظاہر دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے پاس ہیں، بے حساب چیزیں تمہارے پاس ہیں، سکون کیوں نہیں ہے؟ تو ایک کونے میں جا کے عرض کرتا، حضرت ساری چیزیں ہیں لیکن جس کی وجہ سے ہے نا وہ اب نہیں رہا، اب دل میں قرار نہیں ہے، سکون زندگی میں نہیں ہے۔ تو ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کی قدر و قیمت اور ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام بالکل لازم و ضروری ہے۔ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندہ مومن کا یا مومنہ کا وصال ہو جاتا ہے، جب دفنانے کے بعد جیسے ہم لوگ جاتے ہیں نا فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان میں، علماء موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ نجات، سورہ نجات کس کو کہتے ہیں معلوم؟ سورہ ملک جو ہے نا پڑھتے تبارک الذی، اس کا ایک نام ہے سورہ نجات۔ کیا نام ہے؟ یاد نہ ہو تو آج یاد کر لیں، سورہ نجات۔ اچھا، جب نجات لفظ آ گیا تو پھر نجات کس چیز سے ملتی ہے؟ بندہ پریشان ہو تو نجات پا جاتا ہے، مطلب یہ کہ قرار میں آ گیا، بے قرار تھا قرار میں آ گیا، پریشان تھا مسئلہ حل ہو گیا، دکھی تھا اللہ نے سکھ عطا فرما دیا، چھوٹا تھا اللہ نے بڑا بنا دیا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا اللہ نے آمینہ کے لال کے در کا گدا بنا دیا۔ تو اب جب بندہ مومن، بندے کے والد یا والدہ یا دو میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، اب وہ قبر پہ جائے، حضرت کا انتظار نہ کرے، وہ عالم صاحب آئیں گے، امام صاحب آئیں گے، مفتی صاحب آئیں گے، سید صاحب آئیں گے، پیر صاحب آئیں گے، وہ سب تو آئیں گے، انشاءاللہ آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ کی دعوت ہوگی لبیک کہتے ہو ضرور آئیں گے، لیکن اپنی اولاد کا جو حق ہے کہ وہ اولاد فرما بردار، وہ والدین کی قبر پر جا کر کے میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب اپنے والدین کی قبر پر جا کر کے سورہ نجات کی بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ اس کے والدین کی قبروں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے، بلکہ اس قبرستان میں جنہیں لیٹے ہوتے ہیں اللہ سبوں کی قبروں سے عذاب کو دفع فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے بچوں کو دین کے قریب کریں، ہے نا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، علی حضرت نے اس کا خلاصہ کیا کہ جو فرض علم ہے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے، مرد و عورت دونوں پر۔ تو آج معاشرے کے بگڑتے ہوئے حالات یقیناً اس چیز کی طرف پیارے اشارہ کرتے ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ دنیا میں برانڈ بہت لوگ دیکھتے ہیں نا، برانڈ، ہر چیز برانڈ چاہیے۔ پیارے اپنی زندگی کو اتنی برانڈ بنا دو نا کہ کوئی دیکھے تو واقعی کہے کہ یہ سچا عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، سچا اللہ کے رسول کا کلمہ گو جا رہا ہے۔ بت شکن بھی تجھے دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائے اور وہ تیرے چہرے کی چمک کی تاب نہ لا کر کے گش کھا کر کے زمین پر تڑپ کر کے مر جائے، اس چیز کا نام مسلمان ہے۔ صرف ختنہ کرا لینے سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا پیارے، پھر وہ جو اعمال ہیں، پھر حسنہ اعمال ہیں، ان ساری چیزوں پر عمل پیرا ہو جانا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک ایک چیز پر عمل پیرا ہو جانا، قول و فعل پر بالکل کثرت سے عمل کرنا، اس چیز کا نام۔ ورنہ اس نبی کی زندگی کو تم اور میں تو کیا سمجھیں گے؟ لگاتار درودوں کی کثرت کرتے رہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود کے حوالے سے اور یہ موت سے لگتی ایک بات ہے، میں عرض کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا، اس لیے کہ اب منی شیر گجرات کو بھی 10-1 منٹ حضرت بھی گفتگو کریں گے، اور پھر اس سے اگلا جو سفر ہے حضرت کو جانا ہے کانپور باندھا، وہاں پرسوں حضرت کا خطاب ہے الحمدللہ۔
تو اس کی وجہ سے، اور آج ہی ٹرین 4 بجے احمد آباد سے ہے، وقت بھی کافی ہو گیا، اب اتنے وقت میں 4 خطبہ ہوں گے تو اب اندازہ لگا لیں کہ وقت کتنا درکار ہے، لیکن پھر بھی اب آئے ہیں تو کچھ تو حق ادائی کرنا تھا۔ اب درود پاک کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میدان محشر قائم ہوگا نا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آج اگر ڈگری معلوم کریں آپ، ٹیمپریچر کتنا ہائی ہوگا؟ اگر 36 سے پار کر جاتا، بندہ بغیر چپل کے زمین پر قدم نہیں رکھ سکتا نا، سنگ مرمر بھی وہ تپنے لگ جاتا ہے، بندہ اپنے گھر سے باہر نکلنے نہیں جاتا۔ اب گھر اتنا ہیٹ ہوتا ہے بندے کا کہ وہ اب اللہ کی پناہ دنیا میں گرمی سے مانگ رہا ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ بتاؤ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ آدم تا عیسیٰ انبیاء کرام کے پاس امتیں دوڑیں گی، آدم آپ صفی اللہ ہیں، ہماری مغفرت کرواتے۔ آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، اب وہاں سے چلتے چلتے عیسیٰ روح اللہ تک الگت لوگ آئیں گے، اور ہر نبی رسول پیغمبر کیا کہے گا؟ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ جب ساری امتیں ختم ہو جائیں گی تو ایک طرف سے کالی کملی والا آئے گا، رحمت للعالمین آئے گا، وہ رسول جس کے لیے اللہ دنیا میں قبلہ تبدیل فرماتے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ وہ رسول کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ نبی زمین پر رہ کر کے اشارہ کر دیں تو علی کے لیے سورج وقت عصر پر آ جائے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ ہی خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، چل ہٹ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ پیارے اب میدان حشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے گا، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، دادا پوتے سے بھاگ رہا ہوگا، نانا نواسے سے دور بھاگے گا، ایک دوسرے کے رشتہ دار ایک دوسرے سے گھن کرتے نظر آئیں گے، نفرت کرتے نظر آئیں گے۔ ایسے بھیانک ماحول میں اگر کوئی پشت پناہی کرنے والی ذات ہوگی تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہوگی۔ ایسے وقت میں اگر کوئی کام آنے والی ذات ہوگی تو وہ رحمت للعالمین کی ذات ہوگی۔ ایسے وقت میں اگر کوئی مددگار ہوگا تو وہ شفیع المذنبین کی ذات ہوگی۔ آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتے ایک گنہگار کا نامہ اعمال تول رہے ہوں گے، اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا۔ فرشتے حکم ربی سے، اذن ربی سے، امر اللہ سے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف داروغہ جہنم لے جا رہا ہوگا۔ اتنے میں آقا کریم کی آمد ہوگی، فرشتوں سے میرا آقا فرمائیں گے فرشتوں اسے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے اور ہم اسے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ کہا بات کیا بنی؟ اسے جہنم میں لے جانے کی وجہ کیا بنی؟ تو عرض کریں گے فرشتے یا رسول اللہ، اس نے دنیا میں بڑے بڑے پاپ کیے، اس نے دنیا میں ظلم و تشدد اٹھائے، نماز ایک وقت کی نہ پڑی، اس نے اللہ کے حکم کو ٹالتا رہا، آپ کی شریعت پر عمل نہ کیا۔ میرے آقا فرمائیں گے مختار کل ہے میرے آقا، ارے دنیا میں مان لو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ انہیں رحمت للعالمین ماننا ہے، دنیا میں مان لو، شفیع المذنبین ماننا ہے، دنیا میں مان لو، صحابہ یاسین ماننا ہے، دنیا میں مان لو، مزمل و مدثر ماننا ہے، دنیا میں مان لو، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ یہاں مان لے تو یہ مانا ہوا قیامت میں کام آ جائے گا، یہ مانا ہوا قیامت میں کام آ جائے گا۔ اب آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتوں کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی فرشتہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے گناہ دیکھے ہیں زیادہ ہیں، اللہ کا حکم ہے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ نہیں، آقا فرمائیں گے فرشتوں واپس میزان کرو، فرشتے واپس لے کر کے آئیں گے۔ میرے آقا کے سامنے جب وزن کیا جائے گا واقعی اس بندے کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیوں کا پلڑا جو ہوگا وہ ہلکا ہوگا۔ میرے آقا ایک پرچی نکال کر جب نیکیوں والے پلڑے میں ڈالیں گے نا، گناہ کم ہوتے جائیں گے، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تبھی تو میں کہہ رہا ہوں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آقا جب وہ پرچی ڈالیں گے نا تو گناہوں کا پلڑا کم اور نیکیوں کا پلڑا جب بھاری ہوگا، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ نمازیں کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں،
کوئی اچھا کام نہیں. اور یہ بات کیا ہے؟ میرے آقا فرمائیں گے میرے سمتی نے محبت سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا نا، بس اس درود کا صدقہ ہے کہ نیکیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، گناہ چھڑتے جا رہے ہیں. فرشتوں اب اسے جہنم میں نہیں، درود کے صدقے میں اسے جنت میں لے جاؤ، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. تو پیارے، دنیا میں چند دن کی زندگی ہم لے کر کے آئے ہیں، پتہ نہیں کب کون کہاں کیسے انتقال کر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں، عمدن سہون لفظاً معنن بتقاضِ بشریت کوئی لغزش یا خطا واقع ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی کروٹ مغفرت فرمائے، جوار کرم میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادگی عطا فرمائے. حاجی صاحب کی قبر کو مولا بقعِ نور بنائے، گھر والوں کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے صاحبزادگان کو مولا نیک ہدایت عطا فرمائے، ان کی روزیوں میں، عزت میں، دولت میں مولا بے پناہ برکتیں، عظمتیں، رحمتیں عطا فرمائے. اس آبادی پر مولا اپنا فضل و کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.